ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد وفي القرآن الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق و مالک ہے، رزاق ہے، غفور الرحیم ہے، جس نے ہم سب کو رزق دیے ہوا ہے اور ہم سب کی حفاظت کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امن اور عافیت کے ساتھ، صحت اور سلامتی کے ساتھ ہمیں بار بار اس کی محفلوں سے جڑنے کا موقع عنایت فرماتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں گو ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہم یہاں پر علم حاصل کریں اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، خاص طور سے ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرا آج کا عنوان ہے دعا سے ہم اللہ تعالیٰ کا تقوی اور اخلاص کیسے حاصل کریں۔ تو پہلے ہم یہ جانتے ہیں میرے عزیزوں کہ دعا ہے کیا چیز، آخر دعا کس کو کہا جاتا ہے، اس کا لغوی معنی کیا ہے، اس کا مصدر کیا ہے۔ تو دعا کا مصدر یہ ہے کہ یہ دعا یدعو دعاً، یعنی یہ اس کا عربک مصدر اس طرح سے لیا گیا، دعا یدعو دعاً۔ تو دعا کا لغوی معنی یہ ہے کہ پکارنا، یعنی جو قریب ہے اور جس کو پکارا جاتا ہے اس کو دعا کہا جاتا۔ اور جو ندا ہم سنتے رہتے کہ ندا آتی ہے، تو ندا کا مطلب ہے دور سے آواز لگانا، دعا کا مطلب ہے قریب سے ہم کسی کو پکارنا، ٹھیک ہے۔ تو اب جو دعا کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ تو اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لیعبدون، یعنی وہ تاکہ میری عبادت کرے۔ ہم نے انسان اور جنات کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں یعنی بندوں کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ اس کی عبادت کرے، یعنی اس کے مرضی کے مطابق اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری کرے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ تو اسی لحاظ سے رسول اللہ کی حدیث کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ تو اب عبادتوں میں تمام دوسرے جو چیزیں آتی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، صدقہ، خیرات، یہ تمام چیزیں عبادت کے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا بھی اور اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اس سے دعائیں کرنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ تو اب دیکھیے میرے عزیزو، 3 باتوں کی شرط عبادت کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟
جبکہ ہمارا کوئی بھی چھوٹا سا عمل بھی اگر ہم کریں تو وہ 3 شرائط ہمارے اگر ہمارے عمل میں موجود ہے تبھی ہمارا وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، مقبول ہے۔ کیا ہے وہ پہلی چیز؟ کہ ہمارے اندر جو ہے توحید ہو، توحید ہو ہمارے اندر، ہمارے عقیدے میں توحید ہو، اور ہمارے عبادتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، یعنی سنت ہو، اور ہمارے کوئی بھی عمل میں جو ہے اخلاص ہو، خالص وہ اللہ کے لیے کیا جائے، اس کے اندر نہ ریاکاری ہو نہ دکھاوا ہو، اور ایک چیز کیا آ جاتی ہے اس کے اندر کے معاملات میں عدل ہو، یعنی جو معاملات ہم دنیاوی معاملات کرتے ہیں نا وہ تمام معاملات میں عدل و انصاف کا معاملہ ہو، پیش ہو اس کے اندر۔ تو یہ تمام چیزیں اگر ہماری عبادت میں، معاملات میں شریک ہے تبھی ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اطاعت گزاری۔ اگر ہمارے عقیدے میں کمزوری ہے، عقیدے میں ہمارے نقص ہے، جیسا کہ توحید بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک مان رہے ہیں بھی، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا تو ہر کوئی مانتا ہے، لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے، شرط ہے اللہ کو ماننا، پھر اس کے بعد اللہ کی ماننا، یہ توحید ہے۔ تو اگر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی، جو قرآن نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقہ ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم کیسے عبادتیں کریں، کیسے ہم کھائے پیے، اٹھے بیٹھے، سونے سے لے کر جاگنے تک، پھر صبح سے لے کر شام تک، پھر رات میں اگر ہم جاگ رہے ہیں تو ہم کو کیا کرنا ہے، کہیں جا رہے ہیں کہیں آ رہے ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے عمل ہم کر رہے ہیں، دنیاوی ہم ضروریات بھی پورے کر رہے ہیں، تو ہم کو قدم قدم پہ کیا کیا دعائیں پڑھنا ہے، وہ تمام چیزیں رسول اللہ نے ہم کو سکھا دیے، جس کو سنت کہا جاتا، جس پر عمل کرنے سے ہم سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ سنت پر عمل کرنے سے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں کہ اس سے ہمارے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، اللہ تعالی ہم کو دنیا اور آخرت میں دنیا میں برکتیں دیتا ہے اور ہماری مغفرت فرماتا ہے۔ سنتوں پر عمل کرنے کی اس طرح سے فضیلت ملتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 یعنی 186 میں فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یعنی جب میرے بندے تم سے سوال کرے، یعنی پوری قرآن رسول اللہ پر جب نازل ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے مخاطب ہے ہر آیت میں، اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے کیا فرماتا ہے کہ جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کرے، عبادی، دیکھیے عبادی کا مطلب ہے عباد یعنی عبادت گزار، میرے بندے، انی فینی قریب، کہہ دو کہ میں ان سے بہت زیادہ قریب ہوں، انی فینی قریب، یقیناً میں ان سے بہت زیادہ قریب ہوں۔ تو اسی لیے جب دعا ہم کرتے تو جو چیز یعنی جو ہستی ہمارے سامنے قریب ہے اس کو پکارتے ہم، اگر وہ ہستی ہم سے قریب اتنی نہیں رہتی تو دعا کا معنی اس میں نہیں لیا جاتا تھا۔ دعا کا مطلب ہے جو چیز کوئی تم سے اتنے قریب ہے کہ تم اس کو پکار رہے، اگر کوئی ہم سے اتنا دور ہوتا ہم پکارنے سے بھی کچھ فائدہ نہیں، نہ ان کو وہ بات سنے آتی۔ تو پکارنا کب مناسب ہوتا ہے؟ تب کہ کوئی ہمارے قریب ہو، تو اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا زیادہ قریب ہے کہ ہم اس کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی، جب بندہ مجھے پکارتا ہے، اجیب کا مطلب ہے یعنی دعاؤں کا قبول کرنا، اسی سے اجیب کا مطلب ہے کہ اسی سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفات ہے مجیب، اس کا معنی کیا ہے مجیب کا؟ کہ دعاؤں کا قبول کرنے والا، مجیب، المجیب، جو ہم اللہ تعالیٰ کے و نام میں اس کا علم رکھتے ہیں۔ تو اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بندہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی، کہ میں اس کا پکار کا، اس کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، شرط کیا ہے میرے عزیزو؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے تو یہ شرط ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ وہ مجھ پر ایمان رکھے۔ پکارنے کے ساتھ ساتھ جب ہمارے دل میں ایمان ہے،
ہمارے دل میں یقین ہے، ہمارے دل میں ہماری دعاؤں کی قبولیت کا یقین ہے، ہم کو یہ یقین ہے کہ میری پکار رب سن رہا. یہ ایمان ضروری ہے ہمارے واسطے، ہمارے اندر، یعنی ہمارے عقیدے میں. اگر یہ ایمان راسخ نہیں ہے ہمارے اندر تو ہم پکارنے کے بعد بھی لوگ کیا سمجھتے کہ میری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی. یقین کے ساتھ ان کی دعائیں نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین پر جیسا ایمان رکھنا ہے ویسا ایمان رکھتے ہوئے دعائیں کرنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر شرط لگائے کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، کہ وہ مجھ پر ایمان لائے، تبھی میں ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائے، تاکہ وہ اپنی مراد کو پا جائے، یعنی جو ہم دعائیں کرتے ہیں اس کو قبول ہو جائے اللہ تعالیٰ کے پاس سے. تو اللہ تعالیٰ یہ اس آیت میں یہ فرماتا ہے. اور دعا قبول ہونے کے اوقات، پھر دعا قبول ہونے کی شرائط کیا ہے، اور دیکھیں گے ہم انشاءاللہ کہ دعا دیکھیے ہمارے اندر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے، تم میں سے ہر ایک کی دعا جو ہے قبول کی جاتی ہے، سوائے اس شخص کے، یعنی جو اپنی دعا میں زیادتی نہ کرے، یعنی گناہوں کی زیادتی، یعنی گناہوں کی بات نہ کرے، اپنی دعا میں گناہ کی دعا نہ کرے. دو شرط لگائی گئی اس کے اندر کہ جب ہم دعا کریں تو گناہ کی بات یا گناہ کی دعا نہ کرے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ خطا رحمی کی دعا نہ کرے. یہ دو چیزیں، یہ دو دعائیں اگر ہماری دعا میں ہے شامل تو ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. اور انسان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، کہ وہ اس کے رزق میں، اس کے لقمے میں حرام ملا ہوا رہتا. یعنی جو سود کا معاملہ، جو سود سے ہم جو پیسہ نعوذ باللہ جو لوگ کماتے ہیں، ویسے تمام اگر اس کے لقمے میں شامل ہے تو اس کی، وہ شخص کی بھی جو ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ کیا ہماری دعائیں قبول ہونے کا، نہیں ہونے کا سبب کیا ہے. کیا ہمارے لقمے میں کوئی حرام چیز تو نہیں ہے، کوئی حرام کا لقمہ تو ہم نہیں کھا رہے، حلال کا کھا رہے. یہ تمام چیزوں کا فرق ہونا ضروری ہے میرے عزیزو، تبھی ہماری دعائیں قبول ہوتی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جو یہ دو دعائیں نہ کرے، اس کے بعد تین، اس کو دعاؤں میں سے تین ایسی دعائیں کا یعنی اس کے ساتھ، یعنی اس کو وہ تین دعائیں عطا کر دی جاتی ہے، تین چیزیں اس سے عطا کر دی جاتی ہے. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اگر بندہ دو چیزیں اپنی دعا میں نہیں شامل کرتا تو باقی تین چیزیں اسے عطا کر دی جاتی ہے. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز کہ اس کی دعا یا تو جلد ہی قبول کر لی جاتی ہے دنیا میں ہی، جیسا کہ اکثر ہم دیکھتے کہ ہم دعا کرتے الحمدللہ وہ دعا ہماری قبول ہو جاتی اور ہم خوش ہو جاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے. بعد وقت ایسا ہوتا اوقات میں کہ ہم دعائیں کرتے لیکن وہ دعا ہماری قبول نہیں ہوتی، بندہ مایوس ہو جاتا. تو مایوسی ہونا بھی کیا ہے؟ کفر کی نشانی ہے. صبر سے کام لے. تو جب دعا ہماری قبول نہیں ہوتی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے معلوم؟ جب بندہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں مانگتا ہے تو اس کی دعا آسمان پر چڑھتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس سے آسمان سے وہ بندے کے پر کچھ بلائیں، کچھ مصیبتیں نازل ہونے والی رہتی زمین کی طرف، تو جب ہم دعا کرتے تو وہ دعا جب آسمان پر پہنچتے رہتی تو بلائیں جب آسمان سے اترتے رہتی تو ہماری دعا اور وہ بلائیں جو ہے بیچ میں مٹھ بھیڑ ہوتی ہے دونوں کی، یعنی دونوں کی بحث ہوتی ہے، جیسا کہ جھگڑا ہم کہیں گے، دونوں کا جھگڑا ہوتا ہے. دعا جو ہے ہماری اس مصیبت پر، اس بلا پر حاوی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو، ہم جو دعا کرے تھے نا، وہ دعا کے ذریعے سے وہ آنے والی مصیبتوں کو اللہ رب العالمین ٹال دیتا ہے. تو یہ ہم کو کیا پتا کہ ہم جو دعا کرے، اب ہم کیا سمجھتے ہم جو دعا کرے وہ دعا قبول ہی نہیں ہوئی، لیکن ہمارے لیے بہتر کیا ہے اللہ بہتر جانتا. ہمارے لیے کیا بھلائی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بلا کو ہماری اس کی ہوئی دعا سے ٹال دیا. ہو سکتا ہے یہ دعا جو ہم مانگ رہے تھے، جو چیز ہم مانگ رہے تھے، اس سے زیادہ
اگر وہ چیز آنے والی بلا ہم پر نہیں آتی تو ہم اس سے زیادہ خیر اور بھلائی میں سکون میں رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ بندے کے لیے کیا خیر اور بھلائی ہے، کیا شر ہے اس کے واسطے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا کے ذریعے سے ہماری وہ بلا کو ٹال دیے۔ یہ ہو گئی دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ بندے کو عطا کرتا ہے۔ پھر تیسری چیز وہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین آخرت میں اس کو ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ جب بندے کا حساب کتاب ہو جاتا ہے تو فرشتے جو ہے اس کو تحفوں کی شکل میں یا پھر ثواب کی شکل میں اس کی دعاؤں کا ذخیرہ پیش کرتے۔ تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اللہ میرا تو حساب کتاب ہو گیا، پھر یہ کیا ہے جو مجھے دیا جا رہا؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتے فرماتے ہیں کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو تمہاری دنیا میں قبول نہیں کی گئی تھی اور آج تمہیں جو ہے اس کا یہاں پر اجر دیا جا رہا۔ سبحان اللہ۔ تو اب بندہ جب جان لے گا کہ دنیا تو فانی تھی، چاہے کتنے بھی سال ہو، میری زندگی وہاں پر تو ختم ہونے ہی تھی، لیکن یہ جو زندگی مجھے ملی ہے آخرت کی زندگی، اب جو میری زندگی ابدی زندگی ہے، یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی، نہ وہ موت ہے، وہاں پر کوئی موت ہے، نہ وہاں زندگی جو ہے ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ جو ہے وہاں پر رہنے والا ہے بندہ۔ تو بندہ جب اس زندگی کو احساس کرتے ہوئے یہ بولے گا کہ اے اللہ کاش میری دنیا کی جتنی بھی میں نے دعائیں کی تھی وہ ایک بھی دعا میرے حق میں نہ قبول ہوتی، میرے تکے بوٹی کر دیے جاتے دنیا میں، یہاں پر اس کا مجھے صلہ دیا جاتا تو بہت زیادہ بہتر ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 3 دعائیں میں سے کوئی ایک چیز اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ تو اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ القلوب اوعیۃ بعضها اوعى من بعض فاذا سألتم الله عز وجل ایھا الناس فاسألوه وانتم مؤمنون بالإجابة فإن الله لا يستجب لعباده دعاه من زحر قلب غافل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کیا ہے، برتنوں کی طرح ہے اور بعض کی نسبت زیادہ یاد رکھنے والے ہیں۔ اے لوگو تم جب اللہ سے سوال کرو تو اس طرح سوال کرو کہ تمہارا دل قبولیت کے یقین سے سرشار ہو، کیونکہ جو شخص غافل دل کے ساتھ دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نہیں نوازتا۔ تو جب ہم دعا کریں میرے عزیزو تو ہم ایک دم اخلاص کے ساتھ، جیسا کسی کو ہم پکارنے والا جو قریب ہے اسی کو پکارنا ہے دعا میں، تو رب ہمارے اتنے قریب ہے تو ہم دعا کو اس طرح سے دعا کرنا اخلاص کے ساتھ کہ روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے، اگر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اگر تمہیں رونا بھی نہیں آیا تو رونے جیسی صورت تو بناؤ۔ اتنا تک بتا دیا گیا ہے کہ ہم دعا کیسے مانگنا ہے اخلاص کے ساتھ، اور دعا ہم فردن کرنے سے ہم کو زیادہ اخلاص پیدا ہوتا۔ جب ہم اکیلے دعا کرتے تو ہم رب تعالیٰ کو قریب جان کر ہمارے دل کی کیفیت، ہمارے دل کا رونا، ہم ہاتھ اٹھاتے رب تعالیٰ کے سامنے، جب ہم آنکھوں سے آنسو گراتے رہتے، دل زبان سے بھی ہماری دعا نہ نکلے، صرف کافی ہے کہ ہم دل سے ہماری جو کیفیت ہے آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے سے اگر ہم بولے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بذات صدور ہے، صرف آنسوؤں کی کیفیت کو وہ جانتا ہے کہ بندہ کس تکلیف میں ہے، حالانکہ اس کو سب معلوم ہے بندے کو کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے۔ صرف ہم اپنے دل کی کیفیت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے ہاتھوں کو اٹھا کر، تو اللہ تعالیٰ ہماری دل کی کیفیت کو، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اخلاص کے ساتھ ہم دعائیں کریں میرے عزیزوں، اور ہم دعائیں میں کیا کیا مانگنا ہے انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے۔ تو ہم کیا سمجھتے، اب یہ دعا دیکھیے، میری ایک اور بات میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایسا دعاؤں کا اہتمام کیا جا رہا کہ محفلیں سجائی گئی دعاؤں کے لیے، جیسا کہ ذکر کی مجالسیں سجائی گئی، اب تک ہم جو سنتے ہوئے آئے تھے، اب دعاؤں کی مجالسیں بھی سجائی گئی، فلاں قرآن جو ہے ختم ہوا تو وہاں پر قرآن جو ہے دعا کی مجلس، فلاں محلے میں دعا کی مجلس، اب رمضان آیا تو وہی ہمارے پاس رہتا، وہی زیادہ شور و غل رہتا کہ فلانے گھر میں، فلانے جگہ یا فلانے مسجد میں، فلانے مقام پہ
دعاؤں کا جو ہے آج دعا کی جا رہی ہے، آج دعا کی جو ہے محفل ہے۔ جیسا رمضان میں ہم کو قرآن کی تفسیر سیکھنے کے لیے، سننے کے لیے وقت عورتیں نہیں نکالتی، لیکن دعا کا جب اہتمام کیا جاتا تو اتنی زیادہ بھیڑ بھاڑ رہتی کہ بیٹھنے اٹھنے کھڑے نہیں بھی جگہ نہیں رہتی۔ آج ہمارے معاشرے میں دعا کی مجالسیں سجا کر، دیکھیے دعا میں اخلاص ہونا ہے ہمارے، بندہ غافل نہیں رہنا ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی ہماری جب تک ہمارے اندر اخلاص نہ ہو۔ تو اخلاص ہمارا کب آتا؟ جب ہم اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارتے، جب آخری پہر میں، رات کے آخری پہر میں، تیسرے پہر میں جب ہم اٹھ کے اللہ تعالیٰ کو پکارتے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یعنی آسمانی دنیا پر ہر روز آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جو ہے جلوہ فرما ہوتا ہے آخری آسمان پر کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے دعائیں کرے کہ میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں، ہے کوئی بندہ کہ اس کے وہ مغفرت فرمائے، یہ مغفرت مانگے تو میں اس کی مغفرت فرماؤں، ہے کوئی بندہ جو اپنے رزق میں برکت چاہے تو میں اس کے رزق میں برکت عطا کروں، یہ اللہ تعالیٰ ندا لگاتا ہوا رہتا ہے۔ ندا میں بتائی کہ کوئی دور سے پکارنا، تو آسمان جو ہے ساتواں آسمان جو ہم کو دکھائی دیتا ہماری نظروں کو، پہلا آسمان، وہ آسمان پہ اللہ تعالیٰ جب پکارتا ہے تو ہم اس کو ندا کہتے، لیکن دعا کا معنی کیا ہے کہ قریب سے کسی کو پکارنا۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے اتنے قریب ہے تو ہم اس کو پکارنے میں کیوں غفلت رہتے، کیوں غفلت برتتے؟ ہم یہ سمجھتے کہ ہم اکیلی دعا ہماری قبول نہیں ہوتی، مجلس میں بیٹھنے سے ہماری دعا قبول ہوتی، مجلسوں کا اہتمام، جبکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کبھی مجلس کے دعاؤں کا اہتمام کبھی نہیں کہ کوئی ایک دلیل بھی ہمیں نہیں ملتی۔ نہ فرض نماز کے بعد رسول اللہ نے دعاؤں کا اہتمام کیا تھا اجتماعی طور پر، نہ دینی مجالس میں۔ پھر آج کیوں جو ہے لوگوں کی دیکھی دکھائی سنی سنائی باتوں پر عمل کیا جا رہا؟ ہمارا عمل پورے کے پورے کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہم پہلے ہی سن چکے کہ ہمارے عمل میں تین چیزوں کی شرط ضروری ہے۔ پہلی چیز ہمارے عقیدے میں توحید ہو، ہماری عبادتوں میں سنتیں ہوں، ہماری عبادت، اب دعا بھی عبادت ہے، ہم یہ نہیں بول سکتے کہ دعا عبادت نہیں، اللہ کے رسول جو فرما دیے الدعاء هو العبادہ، خلاص دعا ہی عبادت ہے۔ تو عبادت دعا بھی جو ہے جب عبادت ہے تو اس کا بھی طریقہ رسول اللہ نے فرما دیا، کیسے کرنا ہے سکھا دیا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کی جماعت کرواتے، امامت کرواتے، جیسے ہی سلام پھیرتے فوراً مقتدیوں کی طرف اپنا چہرہ یعنی چہرہ کر کے پلٹ جاتے تھے، یعنی پیٹھ جب رہتی تھی نا امام کی تو چہرہ صحابہ کی طرف رخ کر کے پلٹ جاتے تھے اور ذکر اذکار میں مشغول ہو جاتے تھے جو فرض نماز کے بعد کے ہے۔ کوئی ایک بھی ہمیں دلیل نہیں ملتی کہ رسول اللہ نے اجتماعی طور پر جو ہے دعا کی ہو۔ آج اس کو بھی ہم رسم و رواج دے چکے میرے عزیزوں، جہاں پر دعاؤں کی محفلیں سجتی وہاں پر ہم بھاگے دوڑے جاتے، ہم سمجھتے کہ وہاں پر محفل میں جانے سے ہماری دعائیں قبول ہوتی، ورنہ ہماری اکیلے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم اتنے کمزور ایمان میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ وہ مجھ پر ایمان لائے۔ ابھی ہم سن چکے کہ ایمان ہمیں کیسے لانا ہے اللہ تعالیٰ پر پورے یقین کے ساتھ۔ کیا ہم اپنے ایمان میں اتنے کمزور ہے کہ ہم یہ سمجھتے کہ اکیلے دعا کرنے سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، یا پھر ہمارے دعاؤں میں ہم کو جو ہے دلچسپی نہیں ہوتی اکیلے کرنے میں، 700 مل کے کرنے میں ہم کو مزہ آتا؟ یہ سب جو ہے دیکھیے شیطانی عمل ہے، جو اللہ کے رسول کا جس پر مہر نہیں لگی وہ مردود ہے وہ عمل۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ من عمل عملا لیس به امرنا فهو رد، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا مہر نہیں لگی وہ عمل مردود ہے، شیطانی عمل ہے۔ تو رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہی ہم عمل کریں گے، چاہے وہ چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو۔ اور دکھنے میں ہم کو بدعاتیں ایسی، یعنی دیکھیے بدعاتیں ایسی ہے میرے عزیزوں کہ شیطان اس کو ہمیں اتنا زیادہ یعنی جیسا کہ خوبصورت بنا کر ہمارے سامنے پیش کرتا کہ بندہ کیا کرتا معلوم، گناہ سے توبہ کر لیتا لیکن بدعات سے توبہ نہیں کرتا وہ۔
کیونکہ وہ گناہ کو کیا سمجھتا، ہاں میں نے گناہ کیا، بلکہ توبہ کر لیتا۔ لیکن بدعات ایسی سنگین ہے کہ گناہ سے بھی زیادہ سخت جو ہے سنگین ہے وہ، کہ بندہ کیا سمجھتا بدعات کو، یہ تو میں نے نیکی کی ہے، یہ تو میں نے اچھائی کی ہے، یہ تو میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نیکی کی ہے، بلکہ ایسا جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے صحیح ہے ثابت سمجھ کر اپنے آپ کو وہی جو ہے راستے پر چلنے کی کوشش کرتا، یہ صحیح ہے سمجھ کر۔ تو شیطان گناہ سے بھی زیادہ بدعات پر خوش ہوتا ہے، اور بدعات کیا ہے، انسان کو گناہ سے بھی زیادہ جو ہے بدعات گناہ سے یعنی گناہ پہ توبہ کر لیتا لیکن بدعات پر توبہ نہیں کرتا۔ تو ہمیں جاننا چاہیے میرے عزیزوں کہ سنتیں کیا ہیں، بدعتیں کیا ہیں، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، تاکہ ہم جو بھی عمل کریں، چھوٹا سا عمل بھی کیوں نہ کریں، ہم اخلاص کے ساتھ صرف رب کی رضا کی خاطر، اور وہ اس عمل میں رسول اللہ کا طریقہ شامل ہو، تبھی ہماری عبادتیں، ہمارے اعمال قبول ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد دیکھیے، اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تم غافل دل کے ساتھ دعا نہ کرو، اللہ اس کی دعا کو شرف قبولیت سے نہیں کر نوازتا۔ ہم جب دعا کرتے تو ہمارا دھیان ادھر ادھر یا پھر کوئی فکر میں، ہاتھ تو اٹھے ہوئے ہیں لیکن دل دماغ کہیں اور، ایسا دل اگر جب اللہ کے سامنے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو ویسی دعا بھی ہماری قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اب دیکھیے رسول اللہ کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ اپنی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا کہ اے فرشتوں، میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے کھڑا ہے، مجھے اب حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں۔ اللہ تعالیٰ بھی حیا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا غفور الرحیم ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس سے دعائیں مانگے۔ قرآن کی آیت ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگتا، تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اوندے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو دعا کرنے سے ہمیں تکبر یا پھر جو ہے بیزارگی ظاہر نہیں کرنا ہے۔ جتنے چاہیں آپ دعائیں کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سجدے کی حالت میں، آپ مصلی یعنی مصلی پر بیٹھ کر جتنی چاہیں آپ دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ جو دعا نہیں مانگتا، جو تکبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض، اس پر سخت جو ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں گے اور اخلاص کے ساتھ، بنا غافل دل لیے۔ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعائیں جو ہے رد نہیں کی جاتی۔ کون ہے وہ 3 شخص، 3 آدمی؟ کہ مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ ہرگز رد نہیں کرتا، جس پر ظلم کیا گیا، اور دوسرا شخص وہ جو مسافر ہے، تیسرا والد کی دعا، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے ہم کیا سمجھتے، اب اتنے ہم صبح سے لے کر شام تک میرے عزیزوں دعائیں جو ہم چھوٹے چھوٹے پڑھتے نا، وہ نبوی دعائیں، مسنون دعائیں، وہ ہمارے لیے خیر و بھلائی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جیسے ہی ہم اٹھتے، ہم چہرے پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا کرتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کیونکہ موت یعنی نیند کیا ہے، موت کی ایک چھوٹی بہن ہے۔ تو جب ہم نیند سے جاگے، الحمدللہ صحت اور عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک اور دن نصیب کیا، ہماری زندگی کا عمر ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو ہم اللہ تعالیٰ کو اس پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو موت کے بعد زندگی دی۔ یعنی نیند کیا ہے، ایک موت کی چھوٹی بہن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ زندگی دی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں وہاں پر۔ پھر جو ہے ہم جب کسی کو دیکھتے تو ہم سلام کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس میں کیا ہے، دیکھیے یہ بھی ایک بہترین دعا ہے بندے کے لیے۔ ہم کیا سمجھتے سلام، یعنی اس کی جو ہم معنوں کو نہیں جانتے، اس کا علم نہیں جانتے، تو لوگ اس کو بھی ایک رسم و رواج بنا لیے، بڑوں کو چھوٹے ہی کرنا، بڑے چھوٹوں کو نہیں کر سکتے، پیٹ میں منڈی ڈال کے کرنا، یا پھر کسی سے دشمن یعنی لڑائی جھگڑا ہوگا، کسی کے بیچ میں دشمنی آ گئی تو سلام کرنا چھوڑ دیتے۔ یہ تمام ایک اگر ملے، محبت ہے، دوستی ہے تو ہی سلام کرتے۔ تو یہ چیز بھی میرے عزیزو، یہ سلام بھی ایک دوسرے پر دعا ہے۔ السلام علیکم کا مطلب کیا ہے، تم پر سلامتی ہو۔ سلامتی کا مطلب تمہارے ایمان کی سلامتی، تمہارے جسم کی سلامتی، تمہارے رزق ہر چیز کی سلامتی اس کے اندر داخل ہو گئی۔ یعنی بندے کو جتنی بھی چیزیں اس کو
ضرورت ہے، جس کا وہ ضرورت مند ہے، وہ تمام چیزیں سلامتی میں آ گئی۔ تم پر رحمتیں ہوں ورحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی تم پر رحمتیں ہوں، یعنی تمام رحمتیں اللہ تعالیٰ کی تم پر، اس کے بعد وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ تم پر جو ہے برکتیں نازل کرے، یعنی جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی ہے، جیسا کہ اولاد، مال، صحت، اس میں برکتیں عطا ہو، تو یہ کیا ہو گئی؟ ایک دوسرے کے اوپر دعا ہو گئی۔ تو کیا ہم اس چیز کا اہتمام کرتے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے جب مدینہ گئے تھے رسول اللہ، تو سب سے پہلے 3 چیزوں میں سے یہ پہلی چیز، یعنی پہلی جو ہے اللہ کے رسول نے عمل کی جو ہے دعوت دی ہے وہاں کے مسلمانوں کو، کہ تم افشوا السلام، کہ تم سلام کو عام کرو۔ پہلی دعوت رسول اللہ نے جو وہاں کے مدینے کے مسلمانوں کو دیے تھے ہجرت کرنے کے بعد، یہی تعلیم تھی کہ تم سلام کو عام کرو۔ یہ ایک دوسرے پر دعائیں ہیں، یہی چیز کا بندہ جو ہے یعنی ضرورت مند ہے، محتاج ہے کہ اس کی سلامتی ہو، اس پر رحمتیں، اس پر اللہ کی برکتیں ہوں۔ اگر یہ چیز، 3 چیزیں بھی اس پر آ گئی تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیزیں جو ہے اللہ کے رسول نے تعلیم دی تھی۔ اور اس کے بعد جب کوئی شخص ہم کو، جیسا کہ سننے میں ہم کو معلوم ہوتا، کسی کی کیفیت معلوم ہوتی کہ فلاں شخص بیمار ہے، یا فلاں شخص کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا، یا فلاں شخص کا جو ہے زیادہ زبردست نقصان ہو گیا، تو ہم سنتے کہ کیا بولنا ہے؟ وہاں پر بھی اللہ کے رسول نے ہم کو دعا سکھائی، الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعائیں آپ لوگ یاد کیجئے میرے عزیزو، جو کہ حسن المسلم میں یعنی موجود ہے، تمام دعائیں، مسنون دعائیں۔ دیکھیے آپ سب کے پاس قرآن کے بعد اور جو ہے سب سے جو اہم کتاب، جو ضروری کتاب ہے ہم سب کے پاس ہونا ہے، وہ حسن المسلم کی کتاب ہے، جو کہ اردو میں بھی ہے اور رومن اردو میں بھی اس کا یعنی ٹرانسلیشن رہتا۔ اگر ہم کو عربی پڑھنے بھی مشکل ہوتی تو رومن میں بھی جو عربک کا جو ہے ٹرانسلیٹریشن وہاں پر رہتا۔ تو یہ دعاؤں کی کتاب ہمارے لیے ضروری ہے میرے عزیزو، کہ ہم اس کے چھوٹے چھوٹے دعائیں ہم ضرور یاد کر لیں، تاکہ ہم قدم بقدم، موقع در موقع ہم کو پڑھنے کی ضرورت پیش آتی، تو ہم پڑھنے سے خود ہماری حفاظت ہے اس کے اندر۔ جیسا کہ کوئی بندہ اگر مصیبت میں، پریشانی ہے، کسی کا یعنی نقصان ہو گیا، کسی کے اوپر جو ہے بہت زیادہ اس کو یعنی مالی جانی اس کے اوپر نقصان ہو گیا، ہم کو کیفیت سنتے کہ ہم کیا بولتے؟ ہمارے عام لینگویج میں ہم بولتے اماں، ابا۔ یہ بولنے کے بجائے اگر ہم یہ دعا پڑھ لیے، بعد لوگ تو اتنا گھبراتے، اب ہم نہیں سنیں گے وہ کیفیت کو، بس کر دو، اب کہیں مطلب ڈرتے کہ کہیں ہمارے پر وہ بات ہمارے پر لاگو نہ ہو جائے، نعوذ باللہ۔ تو یہ اگر ہم دعا پڑھے جو ابھی میں پڑھی ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس شر سے، اس نقصان سے، یعنی اس بلا سے ہماری حفاظت فرماتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا اس پر ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت کے ساتھ رکھا، سبحان اللہ۔ تو میرے عزیزو، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہم وقت یعنی جیسا جیسا ہم کو یعنی وقت پیش آئے، حالات پیش آئے، ویسے ہم کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد جب بندہ چھینک مارتا ہے تو الحمدللہ کہتا، تو سامنے والا جب الحمدللہ ہم کہیں گے تو سامنے والا سن کر یرحمک اللہ، اللہ اس پر رحم فرما۔ تو ایک دوسرے پر دیکھیے، یہ چھوٹے چھوٹے دعاؤں پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت، اس کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہوتی، جس کی بندے کو بہت زیادہ سخت شدید ترین سے ضرورت مند ہے، بجائے اس کے کہ ہم خاص طور سے مجلسوں میں جہاں پر دعاؤں کی جا رہی وہاں پر بیٹھنے سے۔ اگر ہم چھوٹے چھوٹے چلتے پھرتے یہ دعاؤں کا اہتمام کریں تو ہم آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم اکیلے مصلے پر بیٹھ کر رات کے آخری پہر میں اٹھیے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیے کہ ہم جو چاہے دعا مانگ سکتے، گڑ گڑاتے ہوئے، روتے ہوئے، اور نفل نماز کے بعد، نفل نماز کے سجدوں میں، سجود میں، اور ہر نماز کے تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے جتنی بھی دعائیں ہم کریں گے عربک میں، دیکھیے خاص طور سے یہاں پر ہم کو یہ جاننا ہے کہ ہم جب تشہد کی حالت میں ہوتے نا، اتحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھا جاتا، پھر دعائے معصورہ پڑھا جاتا، اس کے بعد آپ کو جتنی بھی دعائیں یاد ہے، قرآنی ہو چاہے مسنون ہو، یعنی رسول اللہ کی بتائی ہوئے دعائیں، اس کے بعد آپ سلام پھیریے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے جو دعائیں کی جاتی وہ دعائیں قبول ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو اب نماز کے سلام پھیرنے کی ہم ساتھ ہی کیا کرنا ہے؟
فرض نماز کے اذکار ہم کو پڑھنے ہیں، جو اس میں بھی ہمارے لیے بھلائی ہے، اور صبح شام کے اذکار کی پابندی کرنی ہے ہم کو۔ صبح شام کے اذکار کی پابندی میں ایک دعا ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یعنی جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو یعنی شر پیدا کی ہے دنیا میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے شر اور خیر دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور شر سے بچنے کا طریقہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ تو صبح شام کی جو دعائیں ہیں نا میرے عزیزوں، جو پابندی سے اس کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں اور برکتیں دے۔ جو نہیں کرتے وہ خود یعنی پہلے ابھی سے جو ہے اس کا معمول بنا لے، ابھی سے ہی اس کو پڑھنے کی کوشش کرے، پڑھ لے، کیونکہ اگر یعنی ہم دیکھیے انسان کیا ہے، انسان کو ہر ایک چیز لگی ہوئی ہے، خیر بھی لگی ہوئی ہے، اس کو شر بھی لگی ہوئی ہے، تو انسان پریشان حال ہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دیتا ہے اس پر شکر ادا تو بہت کم کرتا ہے، لیکن اس کو ایک اگر تکلیف مل جاتی تو تمام بھلائیوں کو بھول جاتا، وہ اس تکلیف پر جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے یعنی تانے کستا ہے، مجھے ہی ہونا تھا، میرے پر ہی آنا تھا، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اگر ہم دیکھیے یہ دعائیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان تمام شروں سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ صبح شام کے اذکار فجر کے بعد اور عصر کے بعد ہم کو پڑھنا ہے، تو اس سے ہمارے دل میں تقویٰ بھی پیدا ہوتا ہے میرے عزیزوں، کہ ہم صرف اللہ سے مانگے، اللہ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے سے ہمارے دلوں میں تقویٰ، ہمارے دلوں میں عبادت کا شوق، پہلی چیز ہمارے دل مطمئن ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے دلوں کو میرے ذکر سے ہی تمہارے دل مطمئن ہوتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی خبردار، سوائے میرے ذکر کے تمہارے دلوں کو سکون نہیں ملتا ہے، یعنی میرے ذکر سے ہی تمہارے دلوں کو سکون ملتا ہے، مطمئن اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو ہمارا ذکر صبح شام کے اذکار، فرض نماز کے بعد کے اذکار ہم کو پڑھنے، اور نماز دیکھیے میرے عزیزو یہ بھی ایک سب سے بڑا اور بہترین ذکر ہے۔ نماز میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کیسا خشوع خضوع یعنی ایک عاجزی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے، کیونکہ نماز پوری کی پوری بندے کے لیے دعا ہے۔ الصلاح کا مطلب کیا ہے؟ دعا۔ تو پوری کی پوری، جیسا کہ تکبیر اولیٰ سے لے کر تشہد کے سلام پھیرنے تک بندے کے لیے پوری کی پوری دعا ہے۔ اب ہم دعا کا اہتمام کیسا کرنا ہے؟ اخلاص کے ساتھ۔ تو نماز بھی ہم کو اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نماز ایسے پڑھو، رسول اللہ نے فرمایا اخلاص یہ ہے کہ تم رب کی ایسی عبادت کرو جیسا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ احسان ہے یہ، اخلاص ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو پھر اگر تم کو یہ یقین یعنی نہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اس بات کا تمہیں یقین نہ ہو، تو کم سے کم اتنا تو یقین رکھو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہم ڈر سے، شوق ذوق کے ساتھ نماز جیسی عبادت عمل میں لانا ہے۔ اس کے علاوہ تمام دعائیں، ذکر اذکار، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، توحید، تسبیح، تحمید، تحلیل، جتنی بھی چاہے ہم چلتے پھرتے اس کا ذکر اذکار اپنی زبانوں پر رکھیں۔ اب رمضان آنے والا ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ 5 وقت کی نماز ہے تو ہر ایک پر جو ہے لازم ہے، فرض ہے۔ اب ہم گھر میں بھی چلتے پھرتے ہم یہ تمام ذکر اذکار کی، جیسا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، یہ تمام یعنی دیکھیے ذکر اذکار میں ہم اپنی زبانوں کو تر رکھنا ہے۔ یعنی ایک حدیث سناتی ہوں میں آپ لوگوں کو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو شخص آتا، یعنی عرب کا ایک بدو شخص آتا اور پوچھتا کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ کلمات بتائیے جس پر میں عمل کروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم اس طرح کہا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو وہ یہ کہتے ہوئے پلٹ جاتا، واپس ہو جاتا، پھر کچھ دیر بعد واپس وہ اللہ کے رسول کے پاس لوٹ آتا، اے اللہ کے رسول یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کلمات، یعنی اس کی کبریائی ہے، بڑائی ہے، اس کی حمد و ثنا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے اس سے
کہ تم مسکراتے اللہ کے رسول بولتے کہ تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یعنی سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. الحمد للہ تمام تعریف ہے اللہ کے لیے. لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. یہ تو تمام اللہ رب العالمین کے لیے ہو گئے. میرے لیے کیا ہے؟ تو بدو شخص کو اللہ کے رسول کیا فرماتا ہے؟ کیا فرماتے ہیں اس کے ساتھ تم اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی اللہم ارزقنی کہا کرو. تو دیکھیے یہ اتنا بہترین ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا. قرآن کے بعد 4 ایسے کلمات ہیں رسول اللہ کا فرمانے کے. قرآن کے بعد 4 ایسے کلمات جو سب سے زیادہ افضل ہے تمام ذکر و اذکار میں. یہ سب سے زیادہ افضل ہے. کون سے کلمات؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر اللہ کے رسول نے اس بدو شخص کو یہ بھی نصیحت کی کہ تم اس کے ساتھ یہ بھی کہہ لو اللہم اغفر لی اے اللہ میری مغفرت فرما. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب کیا دیتے ہیں اس بندے کے اوپر جو کوئی اللہم اغفر لی کہتا ہے؟ میں نے یہ کام کر دیا یعنی میں نے اس کی مغفرت فرما دی. اللہم ارحمنی اللہ مجھ پر رحم فرما. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے کو ساتھ ہی جواب دیتا ہے کہ میں نے تجھ پر رحم فرما دیا. اللہم ارزقنی اے اللہ مجھے رزق عطا فرما. یعنی رزق میں کیا کیا شامل ہے؟ تمام چیزیں شامل ہے میرے عزیزو. ہماری رزق، ہمارا کھانا پانی، ہماری صحت، ہماری اولاد، ہمارا مال، ہماری عافیت، تمام چیزیں رزق میں شامل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاں میں نے اس کو یہ بھی عطا کر دیا. تو اب دیکھیے 4 کلمات سب سے زیادہ افضل اور اس کے ساتھ ہماری بھی دعائیں ہو گئی اس کے ساتھ سبحان اللہ. تو یہ ہم ایسا کرنے سے ہمارے دل میں تقوی، ہمارے دل میں اللہ سے محبت، ہمارے دلوں کو سکون، ہمارے کاموں میں ہمارے رزق میں برکت. چلتے پھرتے ہم ادا کر سکتے میرے عزیزو. صرف ہم 1 سیکنڈ نہیں لگتا ہم کو یہ اذکار پڑھنے میں. تو ہم غافل ہیں ان چیزوں سے. ہم کوتاہی کاہلی برتتے ہم. اور ہم سب سے زیادہ دیکھیے ہم جب بھی بے وضو ہو جائے جبھی فوری طور پر ہم باوضو رہنے کی کوشش کریں تو ہمارے اندر جب سکون پیدا ہوتا ہمارے دلوں کو سکون. ہم وضو سے ہیں تو ہمارے دلوں کو یہ بھی خواہش ہوتی کہ ہم ذکر اذکار میں رہیں بجائے اس کے ہم کسی کے غیبت میں، کسی کی چغلی میں، کسی کی برائی میں، کوئی وسوسے ہمارے دلوں میں ذہنوں میں آئے. یہ تمام چیزوں سے، یہ شروں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا جب تک بندہ ذکر میں رہتا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے جب تمہارے 2 ہونٹ ہلتے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے. ہم یہ تو سنے کئی بار ان اللہ مع الصابرین کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ایک اور یہ تو قرآن کی آیت ہے لیکن حدیث سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک بندے کے 2 ہونٹ ہلتے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. سبحان اللہ. تو ہم اپنی زبان کو ذکر میں تر رکھیں. اور دیکھیے تمام انبیاء کرام بھی نے اللہ تعالیٰ سے ہی دعائیں کیے تھے. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرف بڑھے تھے، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کی یعنی قوم چھوڑ کر، یعنی فرعون کا جو ہے علاقہ چھوڑ کر وہ یعنی شعیب علیہ السلام کے قوم کی طرف، ان کی بستی کی طرف جب ہجرت کر کے گئے تھے تو وہاں پر جب ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کیا دعا مانگے تھے؟ قرآن آئے تھے یہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر کہ اللہ جو کچھ بھی تو مجھ پر نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا فقیر ہوں، یعنی میں اس کا مانگنے والا ہوں، میں اس کا محتاج ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے صرف ایسے وہ حالات میں آئے تھے. ہم کو سب کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیسا تھا، قصہ کیسا ہے قرآن میں، وہ کیسے ان کا بچپن گیا، ان کی کیسی پرورش ہوئی، کیسا وہ فرعون کے دربار میں پہنچے، سب معلوم ہے ہم کو. جب وہ جوانی کو پہنچے تو شعیب جب ان پر الزام آتا کسی شخص کے قتل کرنے کا تو وہ اس بستی کو چھوڑ کر کیا کرتے؟ شعیب علیہ السلام کی بستی کی طرف نکل جاتے اور جھاڑ کے نیچے اکیلے کیا دعا مانگتے؟ یہی دعا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر کہ اللہ جو کچھ بھی تجھ مجھ پر نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے انہیں کس طرح سے مالا مال کیا ہے میرے رزق میں، ان کے رزق میں میرے عزیزو. دیکھیے کہ ان کو شعیب علیہ السلام جیسے
سبحان اللہ پیغمبر سے زبردست پیغمبر گزرے تھے وہ بھی، جو کہ موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، ایک ہی وقت میں ایک ہی قوم میں 3 پیغمبر بھیجے تھے اللہ تعالیٰ نے۔ تو شعیب علیہ السلام بھی، ان کے پاس 2 بیٹیاں تھیں، ان میں سے کسی ایک بیٹی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکاح کرنے کے لیے دعوت دیتے۔ تو کیا ہو گیا اس دعا کی برکت سے؟ ان کو وہاں پر نکاح بھی ہو گیا شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے، ان کو اولاد بھی ہوتی وہاں پر۔ پھر شعیب علیہ السلام کیا جو ہے ان کے سامنے ایک بات رکھتے، ایک کنڈیشن رکھتے، شرط رکھتے کہ ان کے پاس کچھ بکریاں ہیں، ان کے بکریوں کو چراؤ اتنے مہینے، اگر تمہاری مرضی تو تم اور 2 مہینے بڑھا لو۔ تو اللہ کی طرف سے جو ہے جو رزق ان کو ملا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، ان کو وہاں سے بیوی مل گئی، اولاد مل گئی، اور پھر بکریاں جیسی جو ہے تجارت کا جو ہے ان کو ایک راستہ انہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ان کو، سبحان اللہ۔ وہ تمام چیزیں لے کر پھر وہ واپس فرعون کی طرف آ رہے ہیں، سبحان اللہ، اس کو دعوت دینے کے لیے۔ یہ ہے میرے عزیزو اللہ تعالیٰ کا محبت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا تقوی، جب ہم اللہ تعالیٰ سے خالص ہو کر اس سے دعائیں مانگے تو دعا کا اہتمام اخلاص کے ساتھ کیا جائے، یہ ضروری ہے۔ اگر ہماری دعا میں ریاکاری، دکھاوا، غافل ہے تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر ایک اور قصہ جو ہم عام طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں ان کے ایک گناہ پر ان کو ڈال دیا تھا۔ وہ گناہ کچھ بڑا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا کہ بس ان کی قوم کے لوگ ان کی بات نہیں مان رہے تھے، تو یونس علیہ السلام ان کی قوم کو چھوڑ کر اپنی بستی سے نکلنے کی کوشش کیے، بس اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک وہ رہتے، اور کیا وہ دعا پڑھتے، اللہ تعالیٰ سے کیا فریاد کرتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ بے شک تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، بے شک میں قصوروار ہوں، تو پاک ہے، میں ہی قصوروار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ اگر یونس علیہ السلام یہ دعا نہیں کرتے مچھلی کے پیٹ میں سے، تو انہیں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رکھا جاتا، مچھلی کے پیٹ میں وہ قیامت تک رہتے، سبحان اللہ۔ تو اکیلے یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ دیکھیے مچھلی کا ایک تو رات کا اندھیرا، ایک تو سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا، پھر ایک تو مچھلی کی پیٹ کا اندھیرا، تین اندھیریوں کی تاریکوں میں سے یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اب کوئی بول سکتے کہ اللہ تعالیٰ دور ہے؟ دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے بہت زیادہ قریب ہے، سننے والا ہے، سمیع بصیر ہے، سننے والا اور جاننے والا، علیم خبیر، اللہ تعالیٰ جاننے والا، علم رکھنے والا، اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کی دعا مچھلی کے پیٹ سے سنے، سبحان اللہ، تو ہماری دعا جب ہم زمین پر ہوتے تو کیا نہیں سنتے؟ اور ایک دلیل میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو کہ سورہ مجادلہ کی آیت، قد سمع اللہ قول التی بالحق، وہ آیت ہے نا، پہلی آیت، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک عورت جو ہے رسول اللہ کے پاس اپنے شوہر کا جو ہے جھگڑا لے کر آئی تھی۔ حدیث سے یہ بات ہمیں، یعنی اس آیت کی تفسیر سے ہمیں جو بات ملتی ہے حدیث کے ذریعے سے، کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا کہ رسول اللہ کے پاس ایک خاتون جو ہے اپنے شوہر کا یعنی معاملہ یعنی جھگڑا لے کر آئی تھی، تو وہ اپنے نبی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنا جھگڑا سنا رہی تھی، اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی۔ تو میں وہیں پر موجود تھی ایک کونے میں، اور میں سننے کی کوشش کی، لیکن میں وہ بات سننے کی کوشش پر بھی میں نہیں سن سکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بات سن لی، اور فوراً جبرائیل علیہ السلام کو آیت نازل کر کے یعنی بھیج دیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ پر آیت نازل کر دی، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اپنے بندے کے قریب ہے، چاہے کوئی بندہ قریب رہ کر بھی اس کی بات نہ سن سکے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنی دور سے عرش کے
عرش پر رہتے ہوئے بھی ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے اپنے بندوں کا، ہر چیز کی دعائیں سننے کا وہ یعنی وہ طاقت رکھتا ہے، سبحان اللہ، اس کے پاس اختیار ہے، سبحان اللہ۔ ہم چاہے بندہ جو ہے اتنا کمزور ہے، کچھ باتیں سن سکتا، وہ کچھ باتیں اس سے یعنی اس کے کانوں سے نکل جاتی، سر پہ سے چلے جاتی، لیکن سن نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالی تو زبان سے تو زبان دلوں کی کیفیت کو جاننے والا ہے۔ تو دعا ہم صرف رب سے کرے میرے عزیزو، ہم کسی اور سے نہیں مانگے۔ دعا میں بھی ہم شرک نہ کرے میرے عزیزو، اگر ہمارے عبادتوں میں بھی شرک شامل ہو گیا تو کوئی عبادت قبول نہیں۔ اس کے بعد دیکھیے میرے عزیزو کہ ہم دعائیں خاص طور پہ ہم کون سی دعا کرنا ہے؟ ہم ہدایت کی دعا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اللہ کے رسول خود یہ دعا کیے تھے، اللہم انی اسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا، تقوی کا اور عافیت کا اور غنی یعنی مالداری کا، سبحان اللہ۔ تو ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا۔ دیکھیے ہدایت جس کو مل جائے نا میرے عزیزو، اس کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ تو ہدایت سب سے پہلی چیز جو ہم کو دعا کے لیے جب ہم ہاتھ اٹھاتے تو دعا کے آداب بھی دیکھیں گے ہم کیسے کرنا ہے۔ تو سب سے یعنی ہم جب اپنے گناہوں کا اقرار کرنے کے بعد ہمیں سب سے چیز جو پہلی مانگنی ہے وہ ہدایت کی دعا مانگنی ہے، اللہ مجھے ہدایت پر قائم رکھ۔ اگر ہم ہدایت پہ الحمدللہ تو ہم اس پر قائم رہنے کی دعا کریں، اور ہدایت کی بہت زیادہ ہمیں دعائیں کرنی ہے، کیونکہ ہدایت یہ ایسی چیز ہے کہ وہ دنیا میں بھی اس سے ہم کامیاب اور آخرت میں بھی ہم اس سے کامیاب ہوتے ہیں۔ اور تقوی ایسی چیز ہے میرے عزیزو، اللہم انی اسألوک الہدی والتقی، تقوی، تقوی جس سے انسان ہر شر سے بچتے بچاتے جنت کے راستے پر چلنے لگتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر والعفاف، پاک دامانی کا بھی جو ہے سوال کرنا ہے ہم کو، جس کو سب کی یعنی جس کو سب جو ہے اس کی ضرورت مند ہے، پاک دامنی۔ اور اس کے بعد مالداری کا، والغنا، دنیا اور آخرت میں سب کو اس کی ضرورت ہے۔ تو دعا یہ تقوی کیا ہے میرے عزیزو کہ یہ تقوی دیکھیے وقا، واو قاف یا، اس کا مصدر جو ہے واو قاف یا یعنی وقا، وقی۔ دیکھیے ہم جب بولتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں وفی الآخرۃ حسنتوں وقینا، وقینا کا مطلب کیا ہے؟ بچا ہم کو، بچا ہم کو، وقینا تو واو قاف یا، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پہلے تو وقوا تھا، اس کے بعد جو ہے تقوی اس سے لیا گیا۔ تو تقوی ایک ایسی چیز ہے جو دوسری چیز سے ہٹانا، ایک چیز کو دوسری چیز سے ہٹانا یا دور کرنا۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شورا کی مجلس، یہ شورا کی مجلس میں بیٹھے ہوئے رہتے، تو تمام صحابہ کرام بھی وہاں پر اس مجلس میں بیٹھے ہوئے رہتے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب صحابیوں سے جو ہے سوال کرتے کہ بتاؤ تم تقوی کیا ہے، بتاؤ تم تقوی کیا ہے۔ تو ان میں سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو کہ ماہر تلاوت میں قرآن کی، ٹھیک ہے، تو وہ ان سے بھی سوال کرتے حضرت عمر، تو اے ابی ابن کعب تم بتاؤ کہ تقوی کیا ہے۔ تو ابھی ہم کیا پڑھے کہ تقوی کیا ہے؟ ایک چیز کو دوسری چیز سے ہٹانا یا دور کرنا۔ تو ابی ابن کعب اسی کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اگر تم انہیں پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پھر وہ واپس سوال کرتے، کیا بولتے کہ اے عمر، کیا اگر تم کوئی ایک خاردھار راستے سے گزر رہے تو تم کیسے گزرو گے اس راستے سے؟ تو پھر وہی جواب دیتے، یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ چپ رہتے، پھر وہی جواب دیتے ابی ابن کعب کہ تم اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے، اس کو پورا لپیٹتے ہوئے، بچتے بچاتے خاردھار راستے سے تم گزرو گے۔ کیوں گزرتے ہیں ہم ویسا؟ گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ جو خاردار راستہ ہے وہ دنیا کا راستہ ہے، ٹھیک ہے، جو آزو بازو جو کانٹیاں ہیں نا اس کے، وہ کیا ہے؟ وہ گناہ، وہ معصیت، تمام جو شر ہے وہ اس سے بچتے بچاتے انسان کیا ہے؟
دنیا کے راستے سے چل گزرتا ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے دعا مانگی تھی، کیا دعا مانگی تھی؟ یہ بھی دعائیں کرتے تھے اللہ کے رسول کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیوہا ومولاہا۔ یہ خاص طور پر رسول اللہ اس کی دعا مانگتے تھے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، اور بے شک تو ہی اس کا بہترین پاک کرنے والا ہے، اور تو ہی اس کا ولی ہے اور اس کا مولا ہے۔ یعنی ہمارا نفس جو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو راستے اختیار کر دیے ہمارے لیے، اختیاری دے دیے کہ تم چاہے تو خیر پر چلو، بھلائی کے راستے پہ صراط مستقیم پر، یا پھر تم شر پر چلو۔ یہ تمہیں دو اختیار، دو راستے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس کو دے دیے ہیں اختیار کے طور پر۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ دعائیں کرنا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، یعنی پاک و صاف رکھ، اور اس کا بہترین پاک کرنے والا تو ہی ہے، اور تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ ولی مطلب اس کا دوست ہے، اور تو ہی اس کا مولا ہے۔ تو یہ دعائیں ہم کرنا ہے میرے عزیزو۔ اور تقوی کا معنی عربی میں یہ بھی ہے کہ الصیان، الحزم، الحمایہ، الحفظ، کہ الصیان کا مطلب ہے خود کو عیبوں سے بچانا، اور الحزم وہ بھی بچاؤ میں آتا، الحمایہ احتیاط کے طور پر، الحفظ حفاظت اختیار کرنا۔ تو ہم تقوی کی دعائیں کرنا اللہ تعالیٰ سے، اور خالص اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں مانگنا ہے۔ اور دیکھیے میرے عزیزو، اب دعاؤں کا ہم اہتمام کیسے کریں؟ دعاؤں کے مانگنے کا آداب کیا ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے تو ہم سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہم کو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، چاہے آپ چھوٹے کلمات میں کہو یا پھر سورہ فاتحہ پڑھو۔ اس کے بعد دیکھیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیم بھیجنا ہے، درود ابراہیم پڑھنا ہے، درود و سلام بھیجنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اپنے لیے پہلے دعا کریں، ہم اپنے مغفرت کے لیے دعا کریں، ہم اپنے پہلے عافیت کے لیے دعائیں کریں، پھر جب دوسروں کے لیے دعائیں کریں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ہم اپنے لیے پہلے دعا کریں، اپنے گناہوں کا پہلے ہم اقرار کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، اس کے بعد اپنی عافیت کی دعا کریں، پھر ہم دوسروں کے لیے دعائیں کریں۔ تو دیکھیے جب بندہ دوسرے بندے کے لیے دعا کرتا جو اس کے سامنے موجود نہیں ہے، تو اس کے اوپر ایک فرشتہ موجود کھڑے جاتا ہے، اس کے سر پر کھڑے جاتا اور بولتا اللہ تعالیٰ سے، جب ہم دوسروں کے لیے دعائیں کرتے نا کہ فلاں چیز ہے اللہ ان کو عطا کر، فلاں کو صحت عطا کر، فلاں کی مشکل دور کر، فلاں کو جو ہے ان کو وہ مصیبت سے دور کر، تو فرشتہ ہمارے سر پر کھڑے کے کیا بولتا؟ وہ حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ جس کے بارے میں، جس کے لیے یہ شخص دعا کرتا ہے، پہلے تو اس کے حق میں یہ دعا قبول کر۔ سبحان اللہ، فرشتہ ہمارے لیے دعا کر رہا، کیا بول کے کہ اللہ جو دعا یہ دوسروں کے لیے کر رہا، وہ دعا پہلے اس کے حق میں قبول کر، اس کے بعد یعنی دوسروں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے فرشتہ ہمارے لیے دعا کرتا، سبحان اللہ۔ جب ہم دوسروں کے لیے دعائیں کرتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی دعائیں کریں، اس کے بعد درود ابراہیم پڑھ کر اپنی دعا کا اختتام کریں۔ تو یہ ہوئے دعا کے آداب۔ اور دعا کے قبول ہونے کے وقت کیا ہے میرے عزیزوں کہ سجدے کی حالت میں، جب ہم نوافل پڑھتے ہیں تو ہم سجدے کی حالت میں دعائیں کریں، اور تشہد میں ہم دعائیں کریں، ٹھیک ہے، عربک میں۔ اور پھر آذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی وہ دعا بھی رد نہیں کی جاتی۔ آذان کے کلمات ہم دہرائیں مؤذن کے ساتھ، اس کے بعد آذان کے بعد کی دعا پڑھیں۔ اب جو چاہے آپ دعا کریں، دیکھیے کتنے مواقع اللہ تعالیٰ نے ہم کو دن تمام رکھتا ہے، رات میں رکھتا ہے، کیا ہم اس پر توجہ کرتے میرے عزیزو؟ بس ہم یہ مواقع کو چھوڑ لیتے اور دوسروں کے لیے ہم محتاج ہو جاتے کہ ہم فلاں کو بولتے کہ ہم دعا کرو، ہمارے لیے دعا کرو۔ حالانکہ کسی کو بول سکتے ہم دعا کے لیے، یہ جائز ہے، لیکن کس کو بولنا ہے؟ جو موحد ہے، جو توحید پرست انسان ہے، جو صرف اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت جیسی کرتا ہے جیسا کہ اس کے کرنے کا حق ہے، اور سنتوں پر عمل کرتا ہے، ایسے شخص کو ہم اپنی دعا کے لیے کہہ سکتے، یہ جائز ہے۔ لیکن آج ہم اپنی مجبوری میں، محتاجی میں کیا کرتے؟
جس کو بولے ان کو دعا، چاہے وہ شخص مشرک ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہمارے دعاؤں کی اتنی زیادہ ضرورت ہے نا، تو ہم کسی جس کو بولے چاہے ہم دعا کے لیے بول دیتے، لیکن صرف موحد جو توحید پرست ہے اس کو ہم دعا کے لیے کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے ہم یہ تمام مواقع چھوڑ لیتے، اس کی اہمیت نہیں دیتے ہم، لیکن دوسروں کو ہم دعا کے لیے کہتے، کیوں کریں گے لوگ ہمارے لیے دعا؟ ان کو ان کی دعا کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، ان کو دلچسپ بھی نہیں ہے، ہمارے لیے دعا کیا کریں گے؟ تو ہم ایسے بنے میرے عزیزو، ہم اللہ پر اپنے ایسے ایمان رکھیں کہ ہم جب بھی دعا کریں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ ہم دعا کریں۔ اور تہجد کے وقت آخری پہر میں، اب دیکھیے ہم رمضان میں سحر کے وقت توڑتے آسانی سے، لیکن بعد رمضان کے ہم کیا وہ اس وقت پر اٹھ کے نماز پڑھتے یا دعا کرتے؟ نہیں۔ تو تہجد کے وقت جو دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ندا لگاتے ہوئے رہتا کہ دعا کوئی کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کے رزق میں برکت دوں۔ اور اس کے بعد ایک اور وقت کون سا ہے؟ جمعہ کے دن کی ایک ساعت آتی ہے، جیسا کہ عصر سے مغرب کے بیچ میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ گھڑی کو فوراً وہ دعا قبول کرتا ہے۔ تو ہم دعاؤں کا اہتمام کریں جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک خاص طور سے، ٹھیک ہے۔ اور پھر روزے کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، اور افطاری کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ افطاری کے وقت میں کچن میں ہوتے ہم، نہیں پکانے میں، تلنے میں، ہر چیز ڈشز تیار کرنے میں، لیکن ہمارا دھیان دعاؤں کی طرف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات، رمضان کی ہر رات، رات کا مطلب مغرب سے ہی رات شروع ہو جاتی نا، تو مغرب کے وقت یعنی افطاری کے وقت میں جب یعنی ہر رات اللہ تعالیٰ بندوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آگ سے آزاد کرنے کا مطلب یعنی ابھی تو قیامت قائم نہیں ہوئی، نہ ترازو قائم ہوا، پھر اللہ تعالیٰ بندوں کو آگ سے آزاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک بندہ جتنی بھی دعائیں کیا، یعنی سوری جتنے بھی جو ہے گناہیں کیا، گناہ صغیرہ کبیرہ جتنے بھی گناہ ہیں اس کے نام اعمال میں درج تھے، وہ گناہوں سے وہ بندہ جہنم کا مستحق ہو گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ وہ گناہ اس کے مغفرت کرواتے ہوئے اس کو جہنم کے لسٹ سے اس کا نام نکال دیا جاتا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے ہر رات رمضان کی۔ تو ہم خاص طور پر سحری کے وقت میں جو ہے دعائیں کریں، اور یعنی افطار کے وقت میں اور سحری کے وقت میں ہم خاص طور پر استغفار کی کثرت کریں میرے عزیز۔ سورہ اللہ تعالیٰ آل عمران میں فرماتا ہے کہ لوگ جو ہے کثرت سے تم سحری کے وقت استغفار کرو، تو ہم استغفر اللہ پڑھتے ہم سحری کا پکوان بنائے میرے عزیزو، دعائیں کرے کثرت سے اور ذکر میں مشغول رہے، استغفار کی کثرت کرے۔ اور لیلۃ القدر میں بھی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا۔ سفر کی حالت میں بھی دیکھیے ہم کیا کرتے، سفر کی حالت میں موج مستی میں، منورنجن میں، یعنی انجوائے کرتے ہوئے ہم سفر کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے، ایسا کہ ہم کبھی اس کو یاد ہی نہیں کرے۔ سفر کی حالت میں بھی دعائیں قبول ہوتی، جب بندہ گھر سے نکلتا گھر واپس آنے تک اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے، چاہے پھر وہ کوئی بھی سفر ہونے دو۔ تو دعا ہم سفر کی حالت میں بھی کرنی ہے، فلاں شخص کے لیے، ہمارے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عرفہ کے دن بھی دیکھیے، عرفہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کیا کرتے حاجی لوگ؟ اپنی اپنی فردن دعائیں کرتے۔ دیکھیے جو آج ہمارے معاشرے میں یہ رسم رائج کر دیا گیا نا کہ مجلسیں سجائی گئی دعاؤں کا اہتمام کے لیے، اگر ایسی دعاؤں کی مجلس کا اہتمام ہوتا تو عرفہ کے دن برابر حاجی لوگ پورے اکٹھے یعنی گروپس ہو کر دعائیں کرتے تھے، نہیں کرتے، وہاں پر رسول اللہ کا طریقہ ہی نہیں تھا۔ عرفہ کے دن ہر ایک حاجی اپنی انفرادی دعائیں مانگتا ہے، جب تک سورج کے ڈوبنے تک دعائیں کی جاتی ہے، اپنی اپنی انفرادی دعا، کوئی مجلس قائم نہیں ہوتی وہاں پر دعاؤں کی۔ وہاں ایسے مقدس مقام پر جب کوئی جو ہے مجلس قائم نہیں ہوتی دعاؤں کی، تو پھر آج ہم عام ہمارے گھروں میں، ہمارے یعنی محفلوں میں کیوں جماتے ہیں؟ جبکہ وہ رسول اللہ سے ثابت ہی نہیں ہے، وہ بدعات ہے۔ وہ دیکھیے میں ابھی بتائی کہ بدعات سے انسان گناہ یعنی بدعات سے توبہ نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ نیکی ہم کر رہے ہیں، گناہ سے توبہ کر لیتا، تو گناہ سے سنگین بدعات ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بدعات سے بچائے رکھے۔ اور اس کے بعد ایک اور وقت کون سا ہے؟ بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ جب بارش نازل ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تب بھی ہم دعائیں کریں، ٹھیک ہے؟ اور بیمار کی عیادت کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ جیسا کہ دیکھیے، جب بندہ کسی بیماری کی عیادت کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، صبح سے شام تک۔ جب شام کے لیے نکلے تو صبح تک اس کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور بندہ جب تک بیمار کے پاس بیٹھا ہوا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپے ہوئے رہتی ہے۔ اور جو ہے ہم جب اس کے پاس جا کر بیمار کے پاس دعا کرنا ہے، اللہم انی اسألک رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 مرتبہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس کو صحت دے دیتا اس دعا کے ذریعے سے، یا پھر اگر اس کی موت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور ہم بیمار شخص سے بھی ہم اپنی دعا، ہمارے لیے دعا کرنے کے لیے ہم بول سکتے، کیونکہ جب بیمار کی دعا کوئی، یعنی بیمار شخص کسی کے لیے دعا کرتا نا، تو فرشتے اس پر آمین کہتے، سبحان اللہ۔ تو ہم یہ مواقع چھوڑ لیتے، اس کو ہم نظر انداز کرتے، لائٹ لیتے، لیکن جو چیز سنت سے ثابت نہیں ہے، شریعت سے ثابت نہیں ہے، اس کو ہم بہت زیادہ اہمیت دیتے۔ جو کرنے کے کام ہے نہیں کرتے، جو نہیں کرنا ہے اس کو کر کے دکھاتے، ہم یہ دین ہے سمجھ کے۔ تو دیکھیے، دین کی بات، ہر بات دلیل سے بنتی ہے، اور دلیل صرف رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔ اور بہترین دعا رسول اللہ نے اس امت کو کیا سکھائی تھی؟ سورہ بقرہ کی آیت، ربنا آتنا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یہ امت کو رسول اللہ کی بہترین دعا ہے کہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دنیا کا بھی سوال کر رہا ہے بھلائی کا، اور آخرت کی بھلائی کا بھی سوال کرتا ہے۔ یعنی جو مرحلے اس کو دنیا میں پیش آتے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، بیماری، موت، تب تک وہ خیر و بھلائی میں رہتا ہے یہ دعا کے ذریعے سے۔ پھر موت کے بعد کے مرحلے، قبر کے سوال جواب، پھر اس کا اٹھایا جانا، پل صراط، حساب کتاب، پھر اس کا حوض کوثر پر اللہ، پھر نام اعمال ترازو کا یعنی تولا جانا، تمام مرحلے ایک کے بعد ایک جو پیش آتے نا، وہ آخرت کی بھلائی بھی اس کے نصیب میں آ جاتی ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ جامع دعا ہے اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول کی، جو اللہ کے رسول نے اس امت کو سکھائی ہے۔ تو ہم صرف یہ ایک دعا بھی اگر ہم کر لیں میرے عزیزو، باقی دعائیں دوسرے نہیں بھی آئی تو کافی ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ ایک دعا میں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اس کے اندر شامل ہو گئی، سبحان اللہ۔ اور بہترین دعا اسی لیے کعبہ شریف کا، جب کعبۃ اللہ کا جب حاجی لوگ طواف کرتے تو اسی ایک دعا کا اہتمام کرنا ہے ہم کو کثرت کے ساتھ، فلانے کونے سے فلاں کونے تک، سبحان اللہ۔ تو دیکھیے میرے عزیزو، تو یہ تھا میرے آج کا دعا اور اس کا اخلاص اور اس کا ہم تقویٰ کیسے اللہ تعالیٰ کا ہم حاصل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے، ہمارے علم میں اضافہ عطا فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر اکٹھے جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں بھی اکٹھے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام سے راضی ہو جائے، ہم تمام کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ہم تمام مومنین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آمین۔ جو تمام بیمار بندے ہیں اللہ انہیں صحت اور عافیت دے، جو کمزور ہیں انہیں قوت اور طاقت عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ ان کے پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور ایک میرا یہاں جو ہے پوائنٹ میں بولنا بھول گئی میرے عزیزوں، یعنی سب سے اہم چیز جو ہمیں یہاں پر جاننی ہے کہ ہم دعا میں کسی کا وسیلہ نہیں لیں گے۔ رسول اللہ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ ہم کسی کا وسیلہ لے کر دعائیں کریں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ مکہ کے مشرکین لوگ جو تھے مکہ میں، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ 360 بتوں کو کعبۃ اللہ میں رکھ کر اس کے جو ہے طواف کرتے تھے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی دعائیں جو ہے قبول کرواتے تھے۔ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ یہ بتیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعائیں قبول کرواتے، تو وہ اس کا وسیلہ، بتوں کا وسیلہ لے کر اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں وہی چیز قائم کی گئی کہ ہم بھی فلاں جو ہے یعنی ہستی کو لے کر جو ہے وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ رسول اللہ سے ثابت ہی نہیں۔ اگر ہم کو وسیلہ لینا ہے میرے عزیزو، حدیث میں آتا ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لیں، کیونکہ یہ ایک طویل حدیث ہے کہ 3 شخص ایک غار میں، ایک مصیبت میں پھنس جاتے
تو یعنی جب غار میں یعنی چھپ جاتے حفاظت کے لیے، تو آندھی ایسی آتی کہ بڑا پہاڑ اس غار کو چھپا یعنی بند کر دیتا۔ تو وہ پہاڑ کیسے ہٹتا پھر؟ وہ 3 شخص اپنی اپنی نیکیوں کو یاد کر کے وہ دعا کرتے کہ اے اللہ فلانے وقت میں ایسا عمل کیا تھا، تو یہ نیکی کی وجہ سے میری جو ہے دعا قبول فرما اور مصیبت سے ہم کو ہٹا دے، تو اللہ تعالیٰ تھوڑا پہاڑ ہٹا دیتا۔ پھر ایک شخص اور ایک اپنی دعا کو یعنی نیکی کو یاد کر کے بولتا کہ اے اللہ فلانے نیکی میں تیری رضا کے لیے کیا تھا، اللہ اس سے جو ہے مجھے اس مصیبت سے دور کر دے، اللہ تعالیٰ آدھا پہاڑ کو ہٹا دیتا۔ پھر تیسرا شخص اسی طرح سے دعا مانگتا تو اللہ تعالیٰ پورا پہاڑ ہٹا دیتا۔ تو دیکھیے پتہ یہ چلا کہ حدیث کے ذریعے سے ہم اپنی نیکیوں کا وسیلہ لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے، اللہ تعالیٰ سے ہماری دعائیں کو قبول کروانے کے لیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ناموں کے وسیلے کے ساتھ دعا کرو۔ اللہ کے رسول نے خود اللہ تعالیٰ کے ناموں کے وسیلے سے دعا مانگی تھی، بہترین دعا ہے صحیح مسلم کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا مانگی، اے اللہ جتنا تو مجھے اپنے ناموں کا علم دیا ہے اس کے ذریعے سے میں تجھے سوال کرتا ہوں، اور ان ناموں کا بھی جو تو نے مجھے علم نہیں دیا۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ننیانو نام ہی نہیں بلکہ اور کئی ایسے نام ہیں جو رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے ناموں کا علم دیں گے، اور اللہ کے رسول اس ناموں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے قیامت کے دن۔ تو رسول اللہ بھی خود اللہ تعالیٰ کے ننیانو ناموں کے ذریعے سے وسیلہ لے کر دعا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ننیانو نامے جو ہے الرحمن، الرحیم، الغفور، الکبیر، المعیز، المذل، یہ تمام جتنے بھی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے، یہ تمام ناموں کے ذریعے سے جو بھی ہم کو یاد ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ناموں کے ذریعے سے اللہ کا وسیلہ لے کر یعنی ناموں کا وسیلہ لے کر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ رب ہماری دعا قبول کرے، اور پھر ان دعاؤں میں ہم اپنی نیکی کا بھی وسیلہ لیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں ہم اے اللہ فلاں نیکی میں تیری رضا کے لیے کی تھی، جتنے بھی میں نیکیاں کی ہوں اے اللہ کوئی ایک نیکی بھی اگر تجھے پسند آ جائے وہ نیکی کے وسیلے سے میں تجھے یہ سوال کرتی ہوں۔ تو یہ آداب ہے ہماری دعاؤں کے کرنے کے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک ربنا تقبل منا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کا کچھ سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں میرے عزیزوں، ایک 5 منٹس ٹائم بس، ٹھیک ہے، کیونکہ نماز کا وقت بہت زیادہ ہو گیا ظہر کی۔ کسی کا کچھ سوال نہیں؟